الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، ماں اور بہنوں، 25ویں پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس پارے کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص کر کے قیامت کے علم کو اپنی طرف منسوب کیا ہے، اور عام طور پر تمام طرح کے علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کیا ہے، خصوصاً وہ چیزیں جو غیب سے تعلق رکھتی ہیں، ان کا علم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ اس بات کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 25ویں پارے کے آغاز میں صراحت کی۔ اللہ نے فرمایا الیہ یرد علم الساعہ، اللہ کی طرف قیامت کا علم لوٹتا ہے۔ کیا مطلب ہے اللہ کی طرف ہی قیامت کا علم لوٹتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی قیامت کے بارے میں جانتا ہے، اسی کو اس کا علم ہے، اس کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے۔ ذرا جبرائیل، اس کو ہم مشہور و معروف صحیح مسلم کی حدیث کہتے ہیں، حدیث جبرائیل، اس کے اندر اللہ کے نبی سے سوال پوچھتے ہیں متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ جبرائیل امین اللہ کے نبی کے پاس جب آتے ہیں انسان کی شکل میں تو بہت سارے سوال کرتے ہیں، اسلام، ایمان، احسان، اس کے بعد یہ بھی پوچھتے ہیں کہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جواب میں کہتے ہیں ما المسئول عنہا بأعلم من السائل، سائل جس نے سوال کیا ہے یہ مسئول سے زیادہ جانتا ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے اللہ کے نبی کی خود تو جبرائیل امین ہے، اللہ کی طرف سے پیغام لے کر کے آتے ہیں، جب ان کو علم نہیں ہے تو مسئول جن سے سوال کیا جا رہا ہے ان کو کہاں علم ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے یہ بات کہی کہ مسئول کے مقابلے میں سائل زیادہ جانتا ہے، جبرائیل امین خود زیادہ جانتے ہیں کہ اس کا علم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، کسی اور کو نہیں ہے۔ تو قیامت کا علم صرف اللہ کے لیے ہے، اور یہ ان 5 چیزوں میں سے ہیں جس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ آگے آیت کے اگلے ٹکڑے میں ایک بہت ہی پیاری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی۔ اللہ نے فرمایا وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَاتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا، اللہ کہتا ہے جو پھل اپنے شگوفے میں نکلتا ہے۔ شگوفے کس کو کہتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے کوپلیں جو نکلتی ہیں، چھوٹے چھوٹے پودے۔ ہم اور آپ صرف اور صرف بیج ڈالتے ہیں، زمین کے اندر بیج ہم ڈالتے ہیں، بیج ہم بوتے ہیں، لیکن ہمیں اس کے بارے میں علم نہیں ہوتا کہ کتنے بیج باہر کوپلیں نکالیں گی، کتنے بیج باہر درخت کی شکل میں بڑے ہوں گے، اس کا علم ہم کو نہیں ہوتا۔ ہم ڈال کر کے بھول جاتے ہیں، اس کا انتظار کرتے، پانی دیتے، کھاد دیتے، جو ضرورت کی چیز ہوتی ہے کھیتیوں کے اندر وہ چیز ہم کرتے ہیں، باقی ساری چیزوں کو اللہ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں اور حوالے کر دیتے ہیں اللہ کے علم میں، کہ اللہ جانتا ہے کون سے دانے سے بھی کوپل نکلے گی اور شگوفے نکلیں گے، اور کون سا دانہ وہیں پر مر جائے گا اور وہ کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتا کر کے اور یہ ظاہر کر کے کہ جتنے دانے، جتنے پھل اپنے شگوفے سے نکلتے ہیں،
یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ کائنات میں جتنی زمینیں ہیں، کائنات میں جتنے کھیت ہیں، کائنات میں جتنے پھل ہیں، جتنے پھل اپنے شگوفے سے، اپنے دانے سے اور اپنے ریشے سے نکلتے ہیں، ان سب کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ کائنات میں کوئی بھی ایسی ذات اور ہستی اور شخصیت نہیں ہے، کائنات میں ایسی کوئی بھی ہستی نہیں جس کو اس چیز کا علم ہو، یہ صرف اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا علم ہوتا ہے۔ اسی لیے انسان کو اس بات پر ایمان اور یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کا علم وسع کرسیہ السماوات والارض، ایسے اللہ تعالیٰ کی کرسی وسیع ہے، ایسے اس کا علم بھی، اس کی قدرت بھی وسیع ہے، اور وہ رات کے اندھیرے میں، نہایت ہی سمندر کی تاریکی میں، یا انتہائی کالے کلوٹے پتھر کے اوپر چلنے اور رینگنے والی چونٹی کی آہٹ کو بھی جانتا ہے کہ چونٹی کہاں چل رہی ہے اور کس کیفیت میں چل رہی، کس ارادے سے چل رہی ہے، اسے بھوک کی ضرورت ہے، بھوک لگی ہے کہ پیاس لگی ہے کہ اسے حاجت کی ضرورت ہے، ان تمام چیزوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، اور پھر وہ اپنے نظام اور سسٹم سے اس چینٹی کا اللہ تبارک و تعالیٰ انتظام کرتا ہے۔ ایسے ہی کائنات میں ایک ایک مخلوق کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے، لہذا اگر ہم خیر کر رہے ہیں تو ہم ذرہ ذرہ اگر خیر کا کر رہے ہیں تو اس کا بھی علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، اگر ہم ذرہ ذرہ برائی کر رہے ہیں، شر کر رہے ہیں تو اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے۔ اللہ کے علم سے نہ کوئی خیر چھپا ہے، نہ اللہ کے علم سے کوئی شر، اس لیے خیر کرتے ہوئے بھی اللہ رب العزت سے یہ امید ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں اس خیر کے اوپر ہمیں بدلہ عطا فرمائے گا، اور شر کرتے ہوئے اس بات کا ڈر اور خوف ہونا چاہیے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، کیمرے میں ایڈ ہو یا نہ ہو، آئے نہ آئے، اللہ کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے، اس کے علم سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ ایک مرتبہ، دو مرتبہ انسان کو چھوڑ دیتا ہے، چار مرتبہ اس کے بعد اللہ جب پکڑتا ہے تو پکڑ کر کے پھر اس کے سامنے، دنیا والوں کے سامنے بھی اس کی ذلت اور رسوائی کرتا ہے، اس کو ذلیل کرتا ہے، اور پھر انسان خود بھی ذلیل اور رسوا ہو کر کے، نادم اور شرمندہ ہو کر کے لوگوں سے اپنے چہرے چھپا کے پھرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے علم سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں، اس بات کا ہمیں اور آپ کو ایمان اور یقین رکھنا چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ایک اور تذکرہ کیا۔ اللہ نے کہا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ اگر اللہ کی معرفت کرنا ہے کسی کو، اللہ کی پہچان کرنا ہے، اللہ کہاں ہے، اللہ کیا ہے، اللہ کی ذات کیا ہے، اللہ کی قدرت کیا ہے، اللہ کی عظمت کیا ہے، اللہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اللہ کی ہستی کیا ہے، اگر اس کا اندازہ کرنا ہو تو اللہ کہتا ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم۔ اللہ کہتا ہے آفاق میں دیکھو، افق میں دیکھو، آسمان کے کناروں میں دیکھو، ہماری ایک سے ایک بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی تمہیں ہماری نشانیاں نظر آئیں گی، سورج نظر آئے گا، چاند نظر آئے گا، ستارے نظر آئیں گے، اور اس کے علاوہ بے شمار اڑنے والی مخلوقات نظر آئیں گی، آسمانوں سے بات کرنے والی چیزیں نظر آئیں گی، زمین پر رکنے والی وہ ساری مخلوقات آپ کو نظر آئیں گی۔ اللہ کہتا ہے ذرا دیکھو تو صحیح، اس کو دیکھ کر کے تم اندازہ کرو کہ اتنی بڑی کائنات کے اندر پھر اتنی بڑی بڑی چیزوں کو چلانے اور نظام اور سسٹم سے نکالنے اور پھر ان کو غروب کرنے والا کون ہے؟ اس کے پیچھے صرف اور صرف ایک ذات ہے، اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اگر کسی کو سمجھانا ہو اللہ کی قدرت کیا ہے تو کہیے اس آیت کریمہ کی روشنی میں چاند کو دیکھو، چاند کو دیکھو اور سورج کو دیکھو۔ سورج صبح کے وقت میں، طلوع کے وقت میں وہ نکلتا ہے، طلوع ہوتا ہے، اور غروب کے وقت میں وہ غروب ہو جاتا ہے۔ وہ اس درمیان اس کا جو فاصلہ ہے وہ طے کرتا ہے۔ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ اس کے پیچھے کس کی قدرت کار فرما ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اگر دو خدا ہوتے، دو معبود ہوتے، دو الہ ہوتے، یا کئی ایک ہوتے تو یہ کہتے کہ سورج مشرق سے نہیں مغرب سے نکلنا چاہیے، ایک کہتا کہ نہیں شمال سے نکلنا چاہیے اور جنوب میں جا کر کے ڈوبنا چاہیے، ایک کہتا کہ نہیں جنوب سے نکلنا چاہیے شمال میں جا کر کے ڈوبنا چاہیے، ایک کہتا کہ نہیں مغرب سے نکلنا چاہیے مشرق کے حصے میں ڈوبنا چاہیے۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتمہ کر کے اللہ نے یہ بات ذکر کر دی کہ اس کے پیچھے صرف ایک ہی طاقت ہے، اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ آفاق اور افق میں ہے۔ اللہ کہتا ہے
وفی انفسہم، اپنے نفسوں میں بھی دیکھو، اپنے آپ میں دیکھو اللہ کی کتنی قدرتیں ہیں۔ یہ آنکھ، یہ بینائی، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پوری انسانیت کو دی ہے، یہ تا حد نگاہ ہم وہاں تک دیکھتے جہاں تک دوربین کام نہیں کرتا، جہاں تک کیمرہ کام نہیں کرتا یا مصنوعی اور بناوٹی آنکھیں کام نہیں کرتی، وہاں تک کہ اللہ کی دی ہوئی آنکھیں دیکھتی ہیں اور وہ کام کر کے بتاتی ہیں۔ اللہ کہتا ہے ذرا آنکھ میں دیکھو، اگر یہ آنکھ، اس کی قیمت اگر معلوم کرنا ہے اور اس کی قدرت کا علم ہے، اگر معلوم کرنا ہے کہ اس کے پیچھے کس کی قدرت ہے، اس کے پیچھے کس کی طاقت ہے، تو ایک نابینا شخص سے ملو جس کی آنکھیں تو ہیں لیکن بینائی نہیں ہے، اس سے پوچھو کہ تمہاری آنکھیں ہیں، تمہیں کیسا محسوس ہو رہا ہے، لیکن تمہارے پاس بینائی نہیں۔ وہ کہتا ہے میری ساری دولت لے لو، مجھے بینائی دے دو تاکہ میں بھی دنیا دیکھ لوں، میں اپنے ماں باپ کو دیکھ لوں، اپنے بال بچوں کو دیکھ لوں۔ یہ کتنی عظیم نعمت ہے، اس سے پوچھئے جس کے پاس یہ بینائی نہیں، آنکھ ہے لیکن بینائی نہیں، اس سے اس کی قدر پوچھئے۔ اللہ کہتا ہے اور بھی دیکھو، اپنے نفس کے اندر دل ہے، دل، یہ دل جب دھک دھک کرتا ہے تو انسان زندہ معلوم ہوتا ہے، اور یہی جب دھڑکنیں بند ہونے لگتی ہے تو انسان روتا ہے کہ میرا قریبی رشتہ دار اس دنیا کو چھوڑ کر کے اب جا رہا ہے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ابھی 1-1.5 ہفتے کا ہوتا ہے، اس کا سب سے پہلے جو چیز چیک کی جاتی ہے اس کی دھڑکن چیک کی جاتی ہے، اس کی دھڑکن، ہارٹ بیٹ چلتی ہے کہ نہیں، اس سے معلوم کیا جاتا ہے۔ اور آپ کے ہمارے ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ 1 مہینے 1 ہفتے میں نہیں آئے تو 8 ہفتے تک انتظار کریں گے، اور اس کے بعد اگر نہیں آئے تو ہم یہ مانیں گے کہ یہ بچہ مردہ ہے اور اس کے اندر جان نہیں ہے، اس کو سخت کیا جائے گا، ابورشن کیا جائے گا یا اس کو صاف کیا جائے گا۔ کیوں؟ اللہ کہتا ہے کون ہے اس کے پیچھے، اس ہارٹ بیٹ کو چلانے والا، اس دھڑکن کو چلانے والا، دیکھو۔ اللہ کہتا ہے دیکھو اس کے پیچھے قدرت کس کی۔ اگر ہم اور آپ ان قدرتوں پر، چھوڑ دیجئے کافروں کو، مشرکوں کو جو اللہ کو نہیں مانتے، ہم ہی لوگوں کو اللہ کہتا ہے مسلمانوں کم سے کم اپنی لائف کے اوپر غور و فکر کرو، اور اللہ کی ایک نہیں ہزاروں کروڑوں نعمتوں کو تم 1 سیکنڈ میں استعمال کر دے ہو، اور پھر تم اس کے لیے کیا شکریہ ادا کرتے ہو، کیا عبادت سے کرتے ہو، اس کے بارے میں سوچو۔ کان، اس کان کی اہمیت کا اندازہ اس سے پوچھئے جو بیچارہ سن نہیں سکتا، کان ہے لیکن پردہ سماعت کام نہیں کر رہا ہے۔ یہ پردہ کان کا یا تو پھٹا ہے یا پردہ ہونے کے باوجود اس کے اندر ٹکرانے والی آواز اس کے دل و دماغ تک نہیں پہنچ رہی ہے۔ اللہ کہتا ہے ذرا اس سے پوچھو، اس سے پوچھو اس کان کی کیا قیمت ہے، اس کے پیچھے کس کی قدرت ہے۔ کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، جو عظیم قدرت یہ کام کر رہی ہے اور مجھے سنا رہی ہے۔ یہ رونگٹے جو ہمارے بال نظر آ رہے ہیں یہ ہاتھوں میں، یہ رونگٹے اگر اس کے اندر سوراخ نہ ہو، ڈاکٹروں سے پوچھئے یہ سوراخ اللہ نے کیوں بنائے، یہ جلد کے اندر، اگر یہ سوراخ نہ ہوتے پسینہ نہیں نکلتا، بیماریاں پھیلتی ہمارے اندر اور ہم سڑ گل جاتے، بیمار ہو کر کے مر جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی باریک باریک چیزیں ہمارے جسموں کے اندر پیدا کی۔ اللہ کہتا ہے ذرا دیکھو، اس میں غور و فکر کرو، اور اس کے پیچھے کس کی قدرت کام کر رہی ہے اس کو دیکھو، اور اس کی عبادت کرو، اس کے سامنے سجدے کرو۔ اللہ کی یہ عظیم قدرت کی چند نشانیاں، چند جھلکیاں میں نے آپ کے سامنے اس آیت کریمہ کی روشنی میں پیش کروں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ شورا کے اندر انسان کی خواہش الگ الگ ہوتی ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی، دنیا اور آخرت دونوں اعتبار سے۔ ایک شخص ایسا ہے چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، اس کی صرف اور صرف فطرت میں یہ ہے کہ مجھے دنیا کمانا، جو کافر اور مشرک کی ہوتی ہے۔ اور ایک شخص وہ ہے جو مسلمانوں میں ہے جس کی صرف اور صرف فطرت یہ ہے کہ مجھے آخرت کمانا۔ اور ان دونوں کے درمیان کچھ ایسے ہیں جو دنیا بھی کماتے ہیں، آخرت بھی کماتے ہیں۔ تو پہلے نمبر پر جو شخص ہے اور جس کی سوچ اور فکر یہ ہے کہ مجھے صرف دنیا کمانا ہے، وہ ناکام انسان ہے۔ اور جس کی سوچ اور فکر صرف اور صرف یہ ہے کہ مجھے آخرت کمانا ہے، وہ کامیاب انسان ہے۔ اور تیسرا وہ شخص جس کو دنیا اور آخرت دونوں چاہیے، وہ بین قریب ہے۔ اب اس کی نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ اس کی دنیا اور آخرت میں کس چیز کو زیادہ ترجیح دے رہا ہے۔ اگر وہ آخرت کو ترجیح دے کر کے دنیا میں نیک اعمال کر کے وہ آخرت میں، دنیا اور آخرت کی دونوں کی تیاری کر رہا ہے دنیا میں، تو پھر اس کے لیے وہ کامیابی ہے۔ اور اگر اس کی
دنیا اور آخرت دونوں حاصل کرنے کا ٹارگٹ ہے، لیکن دنیا زیادہ ہے اور آخرت کم ہے، یا آخرت سامنے ہے لیکن کام تو دنیا میں دنیا ہی والا کر رہا ہے، عبادت ہے اور نیکیاں کم کر رہا ہے، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے کامیابیاں کم چانس ہے، کامیابیوں کا چانس کم ہے۔ اللہ نے کہا من کان یرید حرث الآخرہ نزد له فی حرثی، جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، یہاں پر آخرت کی کھیتی اللہ نے کہا، حرث کھیتی کو کہتے ہیں، کھیتی باڑی جو ہم کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کے لیے آخرت کی کھیتی دے دیتے ہیں، آسان کر دیتے ہیں، یعنی دنیا میں اس کے لیے آخرت میں کیا چیز حاصل کرنی ہے ان تمام چیزوں کے لیے راستے آسان کر دیتے ہیں۔ اور ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، اور اگر کوئی دنیا کی کھیتی چاہتا ہے، دنیا ہی دنیا چاہتا ہے، تو ہم اس کو دنیا میں بھی دنیا دے دیتے ہیں۔ وما له فی الآخرۃ من نصیب، لیکن آخرت میں ایسے لوگوں کا انجام بہت برا ہے اور کوئی حصہ اور ٹھکانہ ان کا قیامت کے دن نہیں ہے سوائے جہنم کے۔ اللہ کہتا ہے دنیا پرستوں کے لیے صرف دنیا ہے، اور دنیا اور آخرت دونوں چاہنے والے اور آخرت کو سامنے رکھ کر کے دنیا کی زندگی گزارنے والوں کے لیے آخرت میں جنت ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دنیا کے اندر دنیا کا نصیبہ ولا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا کا نصیبہ اور حصہ بھی نہ بھولا جائے، اور آخرت ہمیشہ ہمارے سامنے رہے کہ ہمیں آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں زندگی کے ایک ایک پل کا ہمیں اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، یہ بھی ہمارے سامنے رہے، تو ایسی صورت میں ہماری آخرت بھی بنے گی اور انشاءاللہ دنیا بھی بنے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی، ہم دعا اکثر و بیشتر کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کے لیے بہترین اور جامع دعا ہے، ہمیشہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے، اور انشاءاللہ تعالی اس کی بنیاد پر ہمیں بہت سارے خیر اور بھلائی کے کام حاصل ہوں گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تبلیغ کے تعلق سے ایک بات ذکر فرمائی۔ آپ سے کہا گیا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ جو میں دعوت و تبلیغ کر رہا ہوں اس کا کوئی اجر تم سے نہیں مانگتا ہوں، لیکن ایک چیز مانگتا ہوں، کیا؟ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، جو قرابت داری میں محبت ہے وہ باقی رکھو۔ اللہ اکبر، قرابت داری میں جو محبت ہے وہ باقی رکھو۔ میں تم سے اجرت نہیں مانگتا ہوں، تمہارے اندر وہ طاقت نہیں ہے میری اجرت دینے کی، میرا کام بہت عظیم ہے، میرا مشن بہت عظیم ہے، میری دعوت میری تبلیغ بہت بڑی چیز ہے، اس کا تم اجر نہیں دے سکتے، میرا اجر تو میرے رب پر ہے، لیکن ایک چیز کا مطالبہ کرتا ہوں تم سے، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، قرابت داروں کی وجہ سے تم اور میں ہم دونوں رشتہ دار ہیں، اس میں جو محبت ابتدا سے قائم تھی آج بھی ہے اور آئندہ بھی باقی رکھو۔ میں مسلمان ہو گیا، میں دعوت دے رہا ہوں تمہیں، اس کی وجہ سے تم نفرتیں مت پھیلاؤ، رشتے ناتوں کو مت توڑو اور محبتوں کو کم نہ کرو، اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ذکر کر کے امت کے درمیان ایسے لوگوں کو جو یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے لوگ یا ہمارے کام کرنے والے لوگ صرف اجرت کے محتاج ہوتے ہیں، ان کو اجرت دے دو وہ چھوٹ جاتے ہیں، نہیں، ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص آپ کے یہاں کام کرنے والا صرف اجرت پر رہا ہو، آپ سے محبت کے تحت بھی وہ رہا ہو، یا آپ سے جو قریبی رشتہ ہو، تعلق ہو، اس کی بنیاد پر وہ آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ سے جڑا ہوا ہے تو صرف آپ سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ آپ ہمیں اس کی اجرت دیجیے، نہیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ اللہ نے کہا نبی یہ تمہارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کفار مکہ سے، مشرکین مکہ سے، تو یہ محبت کی بنیاد پر جڑے ہوئے ہیں، ورنہ اب نبی کو کیا پڑی؟ بھائی ایک انسان اپنے بارے میں زیادہ فکر کرتا ہے کہ میں رہوں گا نہ رہوں گا، مجھے کیا مطلب ہے، کوئی کرے نہ کرے، میں میرا کام کر کے اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ لیکن نبی کو فکر رہتی تھی، ایک ایک امتی کے بارے میں فکر رہتی۔ قرآن کہتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، آپ کو اتنی فکر رہتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرآن کی آیت نازل کرنی پڑی۔ اللہ کہتا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ ان کافروں اور ان مشرکوں کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک اور برباد کر لیں گے۔ اللہ اکبر، اتنی فکر کس بات کی؟ کہ سارے میرے امتی جنت میں چلے جائے، کوئی جہنم میں نہ جائے، اس کی فکر ہے۔ اللہ اکبر، میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دعوت دیتے، تبلیغ کرتے تو کہتے دیکھو کفار مکہ سے، قریش کے لوگوں سے
کہ میرا اور تمہارا جو رشتہ ہے اس رشتے کو تو کم سے کم باقی رکھو، اور اس میں جو محبت ہے اس چیز کا میں تم سے مطالبہ کرتا ہوں، میں تم سے اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا، میں تم سے اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں شیعہ حضرات ایک محبت کا جو غلبہ اپنے آپ میں وہ لوگ پیدا کر کے ظاہر کرتے ہیں، اہل بیت سے محبت، اہل بیت سے محبت، پھر اہل بیت کو بھی وہ لوگ مخصوص کر دیتے ہیں، علی، فاطمہ، حسن، حسین، بس ختم۔ یہ آیت کریمہ مکی صورت میں نازل ہوئی ہے، اور مکہ کے اندر پیارے نبی کس کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ اپنے قریبی رشتہ داروں میں محبت کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور وہ کون ہے سامنے والے؟ آپ کے رشتہ دار۔ سارے کے سارے لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم سے میں صرف محبت کا مطالبہ کرتا ہوں، یہ باقی رکھو، اس کو ختم مت ہونے دو۔ اور شیعہ حضرات کیا کہتے ہیں؟ آج کے دور کے جو شیعہ ہیں وہ کہتے ہیں جس نے علی، فاطمہ، حسن و حسین سے اور اہل بیت سے محبت نہیں کی وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، وہ جہنمی ہے۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں ان کو کیا سمجھانا چاہیں گے؟ آپ یہ بتانا چاہیں گے، یہ قرآن کی آیت بتاتی ہے کہ محبت کسی خاص اور خاص لوگوں کے ساتھ نہیں ہے۔ پیارے نبی نے کہا میری محبت عام ہے، اور اہل بیت کی محبت تمام اہل قرابت داروں کے ساتھ ہے۔ اس چیز کا مطالبہ کیا نبی نے، اہل بیت سے صرف تعلق رکھنا یا ان سے محبت کا دم بھرنا یہ کامیابی کی زینت نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ اللہ رسول سے محبت کی جائے، پھر اہل بیت سے بھی محبت کی جائے، تب جا کر انسان کامیاب ہوتا ہے۔ تو یہ شیعہ حضرات یہ بات کہتے ہیں کہ علی سے محبت کرو، فاطمہ اور حسن و حسین سے محبت کرو، یہی کامیابی کی دلیل ہے۔ نہیں، اللہ کے نبی سے یہ مطالبہ کیا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ کہہ دیجئے قرابت داروں سے میں محبت چاہتا ہوں، رشتہ داروں سے میں محبت چاہتا ہوں۔ جی آگے بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی آفتیں، مصیبتیں، تکلیفیں، زلزلے اور قحط سالیاں، یہ وہ جتنی بھی چیزیں آتی ہیں تو یہ سب کے سب انسان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ کہتا ہے کہ جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا ہے، کرتوتوں کی وجہ سے تمہیں دنیا کے اندر مصیبتیں آتی ہیں۔ مفسرین نے اس کے دو معنی بیان فرمائے کہ اگر اس کا مخاطب اگر مومنین کو سمجھا جائے تو معنی یہ ہوگا کہ مومنین پر جو بھی تکلیفیں ان کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، جو بھی مصیبتیں اور مصائب کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے، یہ مصیبتیں، یہ تکلیفیں، یہ سب کے سب ان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک مومن کے لیے دیکھیں مصیبت کا آنا، تکلیف کا آنا، آزمائش کا آنا، یہ بھی رحمت ہے۔ ایک مومن کے لیے یہ بھی رحمت ہے، اس کی بنیاد پر اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو آزماتا ہے اس لیے تاکہ اس کے گناہوں کو معاف کیا جائے اور اس کے درجے کو بلند کیا جائے۔ یہ اگر مومنین کو مخاطب کریں گے، وما اصابکم میں مخاطب اگر مومنین ہے تو اس کا معنی یہ ہوگا۔ اور اگر اس کا معنی عام لیا جائے، کوئی بھی مومن، کافر، مشرک، تو اللہ نے کہا کہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے روئے زمین پر جتنے بھی مصائب آتے ہیں وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، زلزلے آتے ہیں تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، قحط سالی آتی ہے تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ تو اس اعتبار سے تمام لوگ، تمام انسانیت اس کے اندر داخل ہے، اور ایسی صورت میں ہم یہ کہیں گے کہ مومن کے لیے یہ آزمائش خیر ہے، اور کافر کے لیے یہ اس کے لیے مصیبت ہے، وبال ہے۔ کیونکہ مصیبت آنے پر مومن کے لیے اس کے گناہ کو معاف کرتی ہے اور رفع درجات کا ذریعہ ہے، اور کافر کے لیے یہ اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرتی بلکہ یہ اس کے لیے عذاب ہے، یہ اس کے لیے عذاب ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صراحت کرتے ہوئے کہا، ایک مومن کو غم اور ہم لائق ہوتا ہے، رنج و غم لائق ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بنیاد پر بھی انسان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر مومن کے پیر میں ایک کانٹا چبھ جاتا ہے، اللہ اس کی بنیاد پر اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک مومن کے لیے مصیبت، تکلیف، پریشانی، آزمائش، یہ سب خیر ہے، یہ سب خیر ہے، اور کافر کے لیے تمام چیزیں کیا ہے؟
عذاب ہے. تو اس مفہوم میں اگر ہم لیں گے تو یہ معنی ہوگا کہ مومن کے لیے خیر آزمائش اور کافر کے لیے شر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مدینہ میں زلزلہ آیا. کیا آیا؟ زلزلہ. اسی آیت کریمہ کی روشنی میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنا فیصلہ سنایا تھا. نیک عادل انسان، جلیل القدر صحابی اور اللہ کو ماننے والے. جب زلزلہ آیا مدینہ میں، اس سے پہلے کبھی زلزلہ ایسا دیکھا نہیں گیا. زلزلہ آیا، جھٹکے آئے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بازار گئے، مارکیٹ گئے. اس کے سرہانے پر کھڑے ہو کر کے کہا، دیکھو بازار والوں، آئندہ اگر مدینہ میں زلزلہ آیا مدینہ چھوڑ کر کے چلا جاؤں گا. واہ اکبر. ایک بار زلزلہ آیا، کہا کہ آئندہ اگر مدینہ میں زلزلہ آیا تو مدینہ چھوڑ کر کے چلا جاؤں گا. کیوں بھئی؟ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے نا. عمر بن خطاب نے یہ بات کیوں کہی اسی آیت میں؟ کیوں؟ اللہ کہتا ہے مصیبتیں تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. اور زیادہ تر معاملات میں جو خرابیاں ہوتی ہیں مارکیٹوں اور بازاروں میں ہوتی ہیں. جھوٹ وہاں بولا جاتا ہے، دھوکہ دھڑی وہیں ہوتی ہے، مال میں غش، یہ ساری چیزیں. قوم کو اللہ نے ناپ تول کی کمی کی وجہ سے قوم شعیب کو ہلاک کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ ایسی بیان فرمائی، ہم سب کے لیے عبرت و نصیحت ہے. انسان پرسنلی طور پر بھی اس چیز کو محسوس کر سکتا ہے. ہمارے بعض سلف میں سے بعض سلف جب اپنی سواری پر چلتے تھے، جب سواری بدکنے لگتی یا تھوڑی ادھر سے ادھر ہونے لگتی تو سمجھ جاتے کہ کوئی گناہ ہوا ہے. ہم سے کیا ہوا ہے؟ کوئی گناہ ہوا ہے. اس لیے یہ سواری آج ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. حوادثات ہوتے ہیں نا، ایکسیڈنٹ. اب سوچ لیجیے، بہت بڑی بات ہے. ہمارے سلف نے کتنے گناہ ہیں ہمارے روزمرہ کے، چھوٹے بڑے گن نہیں سکتے. اس کے باوجود اللہ کو اگر ہم کو اپنی حفاظت میں، امن میں رکھتا ہے تو یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے، اس کا فضل ہے. ہمارے سلف خالی سواری ہلنے پر سمجھ جاتے گناہ ہوا ہے، اس گناہ کی وجہ سے آج سواری ساتھ نہیں دے رہی. ہم لوگ بولتے نا مہنگائی بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے، پیٹرول گاڑی جو ہے ایوریج نہیں دیتی نا. کبھی سوچا آپ نے اس کے اوپر؟ بہت خرچے لا رہی گاڑیاں، سواریاں خرچے بہت لا رہی. کبھی آپ نے سوچا اس کے بارے میں کہیں ہمارے گناہ تو نہیں بڑھ گئے اس لیے خرچے آ رہے؟ کیوں؟ گناہ کرتا ہے آدمی، اس کے مال میں بھی کمی آتی ہے، اس کے رزق میں بھی، اس کے علم میں بھی، اس کی عمر میں بھی، اور اس کے عمل میں بھی کمی آتی ہے. امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں انسان ایک گناہ کرتا ہے، اس کی وجہ سے اس کی برکتیں ختم، اس کے دل پر ایک نقطہ، اس کے بعد اس کے عمل میں کمی، اس کی عمر میں کمی، اس کی روزی میں کمی، تمام چیزوں میں اس کا نقصان ہی نقصان ہوتا چلے. سوچئے گناہ، ایک گناہ کی وجہ سے اگر ہم سینکڑوں گناہوں کے مالک ہیں روزانہ کے، تو پھر ہمارا حال کیا ہوگا؟ خود سوچ لیجئے. اور آئندہ سے اس بات کے اوپر غور و فکر کیجئے کہ ہماری سواریاں بدکتی کیوں ہیں، ہماری سواریاں خرچے کیوں لاتی ہیں، ہماری سواریاں ایوریج کیوں نہیں رہتی. کئی گناہ بڑھ جا رہے ہیں. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا، اللہ کی ذات وہ ہے جو انسانوں میں سے یا پوری انسانیت کے علاوہ دیگر جو مخلوقات ہیں ان میں کسی کو صرف اور صرف مذکر یعنی لڑکا ہی لڑکا دیتا ہے، پیدائش ان کے ہاں ہوتی ہے. کسی کو اللہ صرف مؤنث ہی مؤنث عطا کرتا ہے، یعنی لڑکیاں ہی لڑکیاں. کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں عطا کرتا ہے، لڑکی بھی عطا کرتا ہے، لڑکے بھی عطا کرتا ہے. للہ ملک السماوات والارض، اللہ نے لفظ ملک کا لفظ استعمال کیا تھا. تمام طرح کی ملکیت، بادشاہت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، آسمان و زمین کی. اس کے بعد کہا یخلق ما یشاء، جیسا چاہتا ہے اللہ پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اللہ کہتا ہے کسی کو اللہ بیٹیاں ہی دیتا ہے، کسی کو اللہ صرف اور صرف بیٹے ہی عطا کرتا ہے. پہلے بیٹیوں کا تذکرہ کیا. کیوں؟ قرآن مجید کہاں نازل ہوا؟
قرآن مجید کہاں نازل ہوا؟ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا، اور یہ مکی سورج ہے۔ اور مکہ والے، عرب والے کیا کرتے تھے؟ بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے۔ یہ پوائنٹ ہے، نکتہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا کہا؟ یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا، اناث مانے مؤنث، لڑکیاں۔ اللہ کہتا ہے جس کو چاہتا ہے اللہ صرف لڑکیاں عطا کرتا ہے، کیونکہ وہ لوگ اپنے لیے عار سمجھتے تھے۔ جب لڑکیاں ہوتی تو ظل مسودا وهو کظیم، ان کے چہرے چینج ہو جاتے اور اپنی انگلیوں کو منہ میں ڈال کر چباتے۔ اب کیا کریں گے؟ کسی کو داماد بنانا پڑے گا، اپنے گھر بلانا پڑے گا، پھر یہ کرنا پڑے گا، بہت سارے مسائل۔ اللہ نے کہا جس کو چاہتا ہے صرف اللہ بیٹیاں دیتا ہے، پھر اللہ کہتا ہے جس کو چاہتا ہے صرف اللہ بیٹے دیتا ہے۔ یخلق ما یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا، اور اگر جس کو چاہتا ہے اللہ بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور کسی کو اللہ تعالیٰ بانجھ بنا دیتا، کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ یہ بانجھ بنا دینا عیب تو ہے، لیکن یہ اللہ کی قدرت ہے، اس پر بھی کیا کرنا چاہیے؟ انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس دلیل ہے نا، زکریا علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں زکریا علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ یہ میری بیوی بانجھ ہو گئی، بانجھ ہے، اللہ میں بوڑھا ہو گیا اور میری بیوی بانجھ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے بھی یہی بات کہی تھی، لیکن اللہ نے کہا نہیں، طاقت اور قدرت اللہ کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جس کو دینا چاہے تو بانجھ پنا بھی اس کا ختم ہو جاتا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نہ دے تو اچھے ہوتے ہوئے بھی اس کو نہیں ملتا۔ کتنی گودے خالی ہیں آج بھی، جو سب کچھ علاج و معالجہ کرانے کے باوجود، سب کچھ ٹھیک ہونے کے باوجود آج کتنے لوگوں کی گودے خالی ہیں۔ ایسے لوگوں سے یہ مشورہ ہے قرآن کی آیت کی روشنی میں کہ اللہ سے سب سے زیادہ کیا کرے؟ لو لگائے، دعائیں کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زخرف کے اندر شیطان کے تعلق سے کہا کہ شیطان، جو لوگ اللہ رب العزت کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں، اللہ کو یاد نہیں کرتے، اللہ کو یاد نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، ذکر و اذکار نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ایک شیطان کے حوالے کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اللہ کہتا ہے جو رحمان کو یاد نہیں کرتا، رحمان سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے پیچھے ایک شیطان کو لگا دیتا ہے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں؟ اب جب اللہ کہتا تم میری نہیں مانو گے تو اب اس کی مانو، میری نہیں مانتے تو اب اس کی مانو، اور اس کی تو تم مان کر کے رہو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیچھے شیطان کو لگا دیتا ہے۔ شیطان کہتا ہے تو شرک کر، تو شرک کرتا ہے۔ شیطان کہتا ہے کفر کر، کفر کرتا ہے۔ شیطان کہتا ہے بدکاری کر، کرتا ہے۔ شیطان کہتا ہے شراب پی، شراب پیتا ہے۔ شیطان کہتا ہے تو کسی کا قتل کر، کسی کی زمین ہڑپ کر لے، سب کام کراتا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے انی بریء منک، قیامت کے دن کیا کہے گا؟ انی بریء منک، میں تو تجھ سے بری ہوں۔ بھائی دیکھو میں نے تو تم کو راستہ بتایا تھا، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم یہی کرتے رہو، یہ نہیں کہا، خالی راستہ بتا دیا تھا۔ قیامت کے دن شیطان کیا کہے گا؟ انی بریء منک، میں تو تجھ سے بری ہوں۔ 28ویں پارے میں مزید تفصیل اس کی آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جو اللہ کے رحمان کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، شیطان اس کے پیچھے لگا دیا جائے۔ اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ شیطان تو ہر کسی کے پیچھے لگا ہوا ہے، ہاں ہر کسی کے پیچھے۔ آدم کو، حوا علیہ السلام کو نہیں چھوڑا، جنت سے نکلوا دیا۔ جب وہ نہیں بچے، انبیاء نہیں بچے، تو ہم کون ہیں؟ سب کے پیچھے لگا ہوا شیطان۔ اس نے تو وعدہ کیا قیامت تک کیا کروں گا؟ بہکاتا رہوں گا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، سب کو اللہ کہتا ہے کہ تیرے اور تیرے متبعین کو میں جہنم سے بھر دوں گا۔ تو شیطان ہر کسی کے پیچھے لگا ہوا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مومن کے لیے کچھ ایسی چیزیں بھی بتا دی، اس سے بچنے کے ہتھیار، اس سے بچنے کے لیے کچھ قیلے اور ایسے اذکار اور دعائیں بتائیں کہ اگر انسان اسے پڑھ لے صبح و شام
تو شیطان ہر قسم کے شر سے اس سے محفوظ ہو جاتا ہے، یعنی شیطان کے شر سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، جیسا کہ ہم صبح و شام دعا کرتے ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اگر یہ پڑھیں صبح سے شام تک، نہ ہمیں شیطان کا شر پہنچے گا، نہ دنیا میں کوئی ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ کوئی جادوگر، نہ زہریلا جانور، کوئی بھی چیز ہمیں نقصان، یہی چیز اگر شام میں پڑھ لیے صبح تک ہم محفوظ، تو معلوم ہوا کہ شیطان کے شر سے ہم کیا ہو گئے؟ محفوظ ہو گئے۔ اسی طرح سے گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، کھانے کے وقت کی دعا پڑھ لیے تو شیطان سے محفوظ، مسجد میں داخل ہونے کی دعا اگر پڑھ لیے تو شیطان سے محفوظ، رات میں سونے سے پہلے کیا پڑھ کر کے سونا ہے؟ آیت الکرسی کے علاوہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھ لیے، ایک فرشتہ ہماری حفاظت کے لیے اللہ کی طرف سے آ جاتا ہے۔ جب فرشتہ آ جاتا ہے تو پھر شیطان کچھ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے لیے راستے بتا دیے، جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، رحمان کا ذکر کرتے ہیں، ایسے لوگ شیطان کے ہتھ کنڈے سے، اس کے شر سے محفوظ رہتے، اور جو لوگ رحمان کے ذکر سے غافل رہتے ہیں، ایسے لوگوں پر شیطان کا غلبہ اور تسلط بہت زیادہ رہتا ہے، ہر چیز کے اوپر وہ اس کا غلبہ رہتا ہے، اور ہمیشہ شیطان ان کو ورگلاتا رہتا ہے، کس کو مارو، کس کو کاٹو، کس کو کھاؤں، کس کو پیوں، یہی اس کے دل و دماغ میں لگا رہتا ہے۔ اگر یہ شیطانی حرکت اس کے لیے بول رہی ہے، اس کے اندر شیطان گھس گیا ہے۔ جب کوئی شرارت کرتا ہے، اس کی شرارتیں حد سے آگے بڑھ جائے، یہ شیطان ہو گیا، شیطان اس کے دماغ، اس کی کھوپڑی میں گھس گیا۔ کیوں بولتے ہیں؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب شیطان اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، اور شیطان حاوی کب ہوتا ہے؟ قرآن کی آیت کہتی ہے جب انسان رب کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو شیطان حاوی ہوتا ہے، اور شیطان کو حاوی نہیں ہونے دینا ہے، ہمیں اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے، رحمان کو یاد کرتے رہنا ہے، تاکہ ہم اور آپ اللہ کی حفاظت میں آ جائیں اور شیطان سے محفوظ رہ جائیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ دخان کی ابتدا میں ایسی باتیں ذکر کی ہیں، ایک بڑے گروہ کا اس کے اندر توڑ ہے۔ اللہ نے فرمایا حامیم والکتاب المبین، دیکھیں اسی لیے میں شروع سے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ لوگ اس کو اچھی طرح سمجھ سکیں اور معاملے کو واضح کر سکیں۔ حامیم والکتاب المبین، حامیم یہ حروف مقطعات میں تھے، اس کا معنی اللہ جانتا ہے اس سے۔ والکتاب المبین، اور قسم ہے واضح اور کھلی کتاب کی، والکتاب المبین۔ اب اس کے بعد اس کی ضمیر لا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، انا انزلناہ، اللہ کہتا ہم نے اس کو نازل کیا، کس کو؟ والکتاب المبین کو۔ کون سی کتاب ہے؟ قرآن مجید۔ اس قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا، کب نازل کیا؟ فی لیلۃ مبارکۃ، کون سی رات میں؟ مبارک رات میں۔ آج کون سا؟ 25ویں شب ہے نا، شب قدر ہے، 2 شب قدر گزر گئی، یہ تیسری اور 2 باقی ہے۔ 5 شب قدر میں سے کسی بھی ایک شب قدر میں، لیلۃ القدر میں، اللہ کہتا ہے یہ مبارک رات ہے اور لیلۃ القدر ہے، قدر والی رات ہے۔ اس کے کئی ایک نام ہے، سمجھ لیجئے۔ اس کو ہم شب قدر کہتے ہیں، اردو میں فارسی کا لفظ ہے اس لیے، اور اسی طرح سے اس کو لیلۃ القدر، قدر والی رات کہتے ہیں، اور مبارک رات بھی اللہ نے کہا، اس لیے ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ مبارک رات۔ یہ بات واضح ہو گئی۔ اور مبارک رات کب آتی ہے؟ رمضان میں یا شعبان میں؟ رمضان کے اندر۔ لیلۃ القدر ہم کب گزار رہے ہیں بھائی؟ شعبان میں، رمضان میں؟ رمضان میں گزار رہے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ یہ مبارک رات ہے، اس کے اندر ہم نے قرآن کو نازل کیا، اس کی یہ ایک فضیلت ہے۔ نمبر 2، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس مبارک رات کے اندر، اس قدر والی رات کے اندر، شب قدر کے اندر تمام معاملوں کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ ہمارے سلف میں سے صحابہ اور تابعین کہتے ہیں، اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے، کس کی؟ کہ اس کے اندر فیصلے لکھے جاتے، کیا مطلب ہے؟ تو فیصلے لکھنے کی تفسیر میں مفسرین میں صحابہ اور تابعین کہتے ہیں مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوح محفوظ سے فرشتوں کو، بہت اہم بات ہے یہ، بہت پیاری بات، بہت اہم بات، جس کی موت اور زندگی باقی ہے اگلے سال تک، اس سال سے اگلے سال تک، جس کی موت اور زندگی باقی ہے، اور وسائل زندگی، کیا کیا ملنا ہے، کیا نہیں ملنا ہے، یہ سب چیزوں کا فیصلہ جو لوح محفوظ میں ہو چکا ہے،
وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کرتا ہے. اللہ اکبر. اتنی پیاری تفسیر میں پڑھ کر کے بہت دنوں سے میں پریشان تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے اور اس کا فیصلے کا کیا مطلب ہے. آج مجھے پڑھ کر کے بہت خوشی ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کو، اس فرمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات یعنی لیلۃ القدر مبارک رات میں، اس رات میں تمام آنے والے سال کے فیصلے کرتا ہے. تو فیصلے تو پہلے ہو گئے تو اس کا کیا مطلب؟ پھر یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو صحابہ اور تابعین کی تفسیر پڑھنے کے بعد معلوم ہوا اس سے مراد یہ ہے کہ لوح محفوظ سے اب جتنے بھی مسائل ہونے والے، کون جینے والا ہے کون مرنے والا، وسائل زندگی کس کو ملنے والے نہیں ملنے والے، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ لوح محفوظ سے فرشتوں کے حوالے کرتا ہے اور فرشتے اس کے بعد پورے زمین پر اس کو پہنچاتے ہیں. یہ تفسیر ہے. تو لیلہ مبارکہ وہی ہے جو شب قدر ہے. اور لیلۃ القدر کے بارے میں ایک بات تو یہ اس میں فیصلے ہوتے ہیں، اس میں اس کی قدر و منزلت یہ بھی ہے کہ اس میں فرشتے تمام کے تمام اترتے، ایک بڑی کثیر تعداد میں اترتے ہیں روح الامین یعنی جبریل امین کے ساتھ. اس لیے ہمیں شب قدر جاگنا چاہیے. اس کی عبادت کو 1000 مہینے سے افضل قرار دیا، یعنی 83 سال 4 مہینے کے قریب ہمیں ثواب ملتا ہے ایک رات کا. ہمارے سماج میں ایک گروہ ہے جو شب برات کا قائل ہے، وہ شب قدر کا قائل نہیں ہے. کس کا قائل ہے؟ شب برات کا. یہ شب مانے رات، یہ فارسی کا لفظ ہے، اور برات مانے برات والی رات. شب برات کے قائلین کہتے ہیں کہ شب برات کی دلیل قرآن میں ہے، اور معلوم ہے کہاں ہے؟ یہی سورہ دخان کی دوسری آیت میں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے عقل کے اندھو ذرا قرآن کو سوچ سمجھ کر کے پڑھو. میں نے اسی لیے پہلے شروع میں پوری آیت پڑھی. کیا پڑھا؟ حامیم والکتاب المبین. واضح کیا نا اللہ نے والکتاب المبین. جی اس کے بعد اللہ نے کہا والکتاب المبین انا انزلناہ. اس کتاب کو، قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے فی لیلۃ مبارکۃ، مبارک رات میں نازل فرمایا. اب قرآن کب نازل ہوا؟ خود کب نازل ہوا بھائی؟ کس کو پوچھیں گے ہم؟ آپ کو، ہم کو پوچھیں گے؟ کس کو پوچھیں؟ قرآن سے پوچھتے ہیں. قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. واضح ہو گیا، رمضان کے مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا. اور مزید پوچھتے ہیں رمضان تو پورا رمضان کا 30 دن کا ایام ہے، رمضان کا مہینہ ہے، تو اب کب نازل ہوا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. انا انزلناہ، تینوں آیتوں کا خلاصہ ہمارے سامنے آ گیا. یہ مبارک رات میں رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر میں نازل ہوا. لہذا لیلۃ القدر جو ہے وہی مبارک رات ہے، اور جو مبارک رات ہے وہی کیا ہے؟ لیلۃ القدر ہے. یہ دونوں ایک چیز کا نام ہے، دونوں الگ الگ چیز کا نام نہیں ہے. لہذا شب برات والے، شب برات منانے والے یہ خوشی سے اظہار نہ کرے کہ یہ اس سے مراد لیلۃ المبارکہ سے مراد یہ شب برات ہے. ایسا نہیں ہے کچھ بھی. قرآن کہتا ہے قرآن اسی رات میں نازل ہوا، اور قرآن رمضان مبارک میں نازل ہوا، مبارک مہینے میں نازل ہوا. لہذا شب برات والے اپنے آپ کو درست کر لیں، اپنے عقیدے کو درست کر لیں. اس کے بعد ایک آیت کریمہ سورہ دخان کی ہے جس میں دخان کا لفظ استعمال. دخان کے معنی دھواں جانتے ہیں نا جی، آگ کے بعد جو دھواں نکلتا ہے. اللہ نے کہا فارتقب ثم تأتی السماء. آسمان کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے نبی کو کہا انتظار کیجیے، آپ آسمان کے اندر دھوئیں کو دیکھیں گے. اب آسمان میں کیا دیکھیں گے؟ دھوئیں کو دیکھیں گے. آسمان میں دھواں کیسے ہے؟ جی اس کے 2 مفہوم بیان کیے گئے ہیں، اور اس کے پیچھے ایک شان نزول بھی ہے جو میں آپ کے سامنے خلاصے کے طور پر بیان کر دینا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ، مشرکین مکہ، عرب والوں سے تنگ آ گئے. ان کو سمجھاتے بجھاتے ان کی پریشانی، ان کی تکلیفیں برداشت کرتے کرتے تنگ آ گئے. آخر کار آپ کے ہاتھ اٹھ گئے، زبان کھل گئی. اللہ اس قوم کے اوپر قحط سالی نازل فرمائے. نبی کی بدو، نبی کی
اللہ اس قوم کے اوپر قحط سالی نازل فرما۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا فوراً قبول ہو گئی اور آسمان سے قطرے رک گئے، زمین پیداوار بند کر دی۔ مفسرین کہتے ہیں سوکھی ہڈیاں چبائی ہے، سوکھی ہڈیاں وہ بھی میسر نہیں تھی، سوکھی ہڈیاں بھی میسر نہیں، ملی نہیں لوگوں کو۔ ایسی قحط سالی، دانے، گیہوں، چاول، کشمش، کھجور، مرقہ، یہ وہ کچھ بھی نہیں، وہ تو بہت دور کی بات ہے، سوکھی ہڈیاں بھی نہیں ملی۔ ایسی قحط سالی، پانی کے لیے ایک ایک گھونٹ کے لیے، ایک ایک قطرے کے لیے وہ لوگ ترس گئے۔ آخر کار دیکھا نبی کو ستانے کی بنیاد پر نبی نے بدعا کی تو یہ قحط سالی ہمارے اوپر آئی۔ اس موقع پر اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف دیکھا تھا تو یہ بات کہی گئی، اللہ نے یہ بات کہی کہ فرتقب، آپ انتظار کیجئے، آسمان میں آپ دھواں دیکھیں گے۔ جب یہ بدعا کی اللہ کے نبی نے مشرکین مکہ، کفار مکہ کے لیے، تو مفسرین کہتے ہیں کہ جب کفار و مشرکین تنگ آ گئے پیاس اور اس کی وجہ سے تو آسمان میں دیکھتے تھے، ارے آسمان میں جب دیکھتے تو ان کو دھواں نظر آتا۔ آسمان میں کیا نظر آتا؟ دھواں۔ اب دھواں نظر آیا تو بھائی دھواں سے امید ہوتی ہے بارش نازل ہونے کی یا کسی عذاب کی امید ہوتی ہے؟ ہاں، بادل اگر ہو اور کالا بادل ہو تو اس سے امید لگائی جا سکتی ہے اور ہوائیں چلتی ہو کہ اب برسنے والا ہے اور پانی آنے والا ہے۔ جب آسمان میں انہوں نے نگاہ اٹھا کر دیکھی تو صرف اور صرف دھواں انہیں نظر آیا۔ تو ایک مفہوم اس کا یہ ہے جو شان نزول کے طور پر یہاں پر ذکر کیا، اور ایک مفہوم دوسرا ہے جس کو مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ قیامت کے قریب ایسا ہوگا جیسے کہ علامات قیامت میں یہ بات بھی ہے کہ قرب قیامت آسمان میں دھواں ہی دھواں ہوگا۔ قیامت کے قریب کیا ہونے والا ہے؟ بڑی نشانیوں میں سے نشانی یہ بھی ہے آسمان میں دھواں ہوگا۔ تو اس آیت میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ آپ انتظار کیجئے، جب وہ لوگ دھواں دیکھ لیں گے نا تب ان کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا مقام کیا ہے اور آپ نبی ہیں، رسول ہیں، اور آپ کی عظمت کیا ہے اور آپ کی دعوت کی کیا اہمیت ہے۔ فتح القدیر میں امام شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ دونوں مفہوم صحیح ہے۔ ایک وقت میں ایسا بھی ہوا اللہ کے نبی کی بدعا کی بنیاد پر لوگوں نے دنیا کے اندر اس دھوئیں کو دیکھ لیا، اور قرب قیامت ایک بار دیکھیں گے۔ یہ دونوں مفہوم اس کے صحیح۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کو خوشخبری دے رہا ہے، کس کو؟ ایمان والوں کو، ایمان کے ساتھ عمل صالح کرنے والوں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، اللہ کہتا ہے جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے، فَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، اللہ کہتا ہے میں اس کو ان لوگوں کو اپنی رحمت میں داخل کروں گا۔ ان لوگوں کو اپنی، یہ رحمت کیا ہے؟ یہ رحمت ایسی چیز ہے اس کے بغیر انسان جنت میں داخل نہیں۔ انسان اگر اربوں خربوں سجدے زمین پر اس نے مار دی ہو، کر دی ہو، اور وہ امید لگا کے بیٹھا ہو کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا، اپنے اعمال کی بنیاد پر اربوں خربوں روپے اللہ کے راستے میں اس نے خرچ کر دیے ہو، اور 100 جانیں کٹا کر کے وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو کر کے چلا گیا، اور وہ سوچے کہ میں جنتی ہوں، میں جنت میں چلا جاؤں گا، جنت نہیں جائے گا، جنت میں نہیں جا سکتا۔ جنت میں کب جائے گا؟ اللہ کی رحمت نہیں ہوگی تو جنت میں داخل۔ فضلا من ربک، اللہ نے کیا کہا کہ آپ کے رب کی طرف سے فضل ہے، رحمت ہے۔ پیارے نبی سے پوچھا صحابہ نے، اللہ کے نبی آپ روئے زمین کے سب سے عظیم انسان، آپ کی عبادتوں کا کیا کہنا؟ آپ نبی اور نبوت کا خاتمہ ہیں، آپ بھی نہیں جائیں گے جنت میں؟ کہا میں بھی نہیں جاؤں گا جنت میں، میں بھی نہیں جاؤں گا جب تک میرے رب کی رحمت میرے ساتھ شامل حال نہیں رہے گی، میں بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گا۔ اللہ، رب کی رحمت کی کتنی قیمت ہے میرے بھائیوں، اب رب کی رحمت ملے گی کیسے؟ اب بات آئی تو میں بتا دوں نا بھائی، رحمت تو حاصل کر رہا ہے ہر کسی کو، رب کی رحمت کیسے ملے گی؟ پیارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، بہت آسان طریقہ ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھ لیجیے، اللہ کی رحمت ہو جائے۔ اللہ
عصر سے پہلے فرض نماز سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھنے پر رب کی رحمت واجب ہو جاتی ہے. آپ کو نہیں معلوم تھا شاید, آج معلوم ہو گیا. اس پر عمل کیجیے. 12 رکعت جو پڑھنی ہے اس کی بنیاد پر جنت میں گھر بنتا ہے روزانہ ڈیلی. اگر اس 12 رکعت میں آپ نے اضافہ کرتے ہوئے ظہر کے بعد 2 پڑھتے ہیں نا, اس میں اور آگے اور 2 پڑھ لیے تو جہنم حرام. اللہ اکبر. اور عصر سے پہلے 4 پڑھ لیے تو رب کی رحمت واجب, اور رب کی رحمت واجب ہو گئی تو پھر جنت بھی واجب ہو گئی. اللہ نے کیا کہا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَتِي. جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کے, ان کو اپنی رحمت میں داخل کروں گا. حدیث کے الفاظ ہیں, حدیث کے الفاظ دیکھیے بہت پیارے. اللہ اکبر. پیارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ جنت سے کہے گا. اللہ کس سے کہے گا؟ جنت سے کہے گا. جنت کے بھی کان ہے, کیسے سنے گی وہ؟ رب کا فرمان ہے, اس کو حکم ہوگا, کہے گی اللہ سے, اللہ کہے گا اسے انتی رحمتی. جنت سے کیا مراد ہے؟ فی رحمتی کے کیا مراد ہے یہاں پر؟ جنت مراد ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَتِي. اللہ کہتا میں اپنی رحمت میں داخل کروں گا, یعنی جنت میں داخل کروں گا. اللہ حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں, پیارے نبی فرماتے ہیں, اللہ کہے گا جنت سے انتی رحمتی, تو میری رحمت ہے, تو میری رحمت ہے. ارحم بکی من اشاء, ارحم بکی من اشاء, تیری وجہ سے, تیرے ذریعے میں بہت سارے اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہوں. اللہ اکبر. تو رحمت سے مراد یہاں پر جنت. اللہ کہتا جو ایک نیک عمل کرے ایمان کے ساتھ عمل صالح کرے گا, وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. اللہ تعالیٰ نے جنت ہمارے لیے اچھا. اسی سورۃ الجاثیہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے دہریہ ایک قوم ہے, اس کا ایک عقیدہ ذکر کیا. عقیدہ یہ ذکر کیا, دیکھیں مومن کیا جانتا ہے, مسلمان کا عقیدہ کیا ہے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا اور ہمیں کو اللہ ہی ہمیں مارنے والا ہے. زندہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ, اور مارنے والا بھی. اور اسی لیے اقرار کرایا نا پیارے نبی کی زبانی, قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی. یہ مسلمان کا عقیدہ ہے, یہ نبی کا عقیدہ ہے, مسلمان کا عقیدہ. دہریہ کا عقیدہ کیا ہے؟ دہریہ کیا کہتے ہیں؟ وما یہلکنا الا الدہر, وما یہلکنا الا الدہر. دہریہ کا عقیدہ یہ ہے کہ جو دنیا میں آ گئے, دنیا کی زندگی اول اور آخر, فرسٹ اینڈ لاسٹ, فرسٹ اینڈ, اب کوئی اس کے بعد آخرت و آخرت نہیں ہے, یہی ہے. اور دنیا بھی, اور یہی فلاسفہ کا بھی عقیدہ ہے. کس کا؟ دہریہ اور فلاسفہ. دہر کہتے ہیں زمانے کو, اسی سے دہریہ ہے, دہریہ دہر سے ہے. اور فلاسفہ کا بھی عقیدہ یہی ہے کہ دنیا میں جو آ گیا پہلی اور لاسٹ زندگی ہے, اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے, آخرت و آخرت نہیں ہے. مسلمان کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ بھی زندگی ہے اور اس کے بعد کی بھی زندگی ہے. اللہ نے قرآن کریم میں دہریہ کا عقیدہ ذکر کرتے ہوئے کہا کہ دہریہ اور فلاسفہ کہتے ہیں وما یہلکنا الا الدہر, اور جب ہماری عمر پوری ہو جائے گی تو یہی دہر, یہ زمانہ ہمیں تباہ و برباد کر دے گا, ختم کر دے گا, ہمارے اوپر موت لا کر کے کھڑا کر دے گا. اور جیسے اس نے ہم کو زندہ کیا تھا, ہمیں دنیا میں وجود بخشا تھا, ایسے ہی وہ ہمیں موت بھی دے گا, ہم ختم ہو جائیں گے. کوئی اللہ واللہ نہیں ہے, کوئی اللہ واللہ, کوئی قدرت, ایسا ہے. وما یہلکنا الا الدہر وما لهم بذلک من علم انہم الا یخرصون. اللہ کہتا ہے کہ ایسی باتیں کرتے ہیں, بے علمی اور بے تکی باتیں, عقل کے اندر بھی نہیں آتی, عقل کے اندر بھی ایسی باتیں. حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا, حدیث قدسی, اللہ کہتا ہے انا الدہر, میں زمانہ ہوں. اللہ کیا کہتا ہے؟ انا الدہر, میں زمانہ ہوں. اللہ زمانہ ہے؟ ہاں, اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ اللہ عرش پر ہے. اللہ کہاں ہے؟ عرش پر. دیکھیے یہ سب آیتیں جو ہے نا, یہ امتحان کے لیے ہے. اچھے اور پکے موحدین اور اچھے اور پکے تقوی والے اور اچھے عقیدے والے لوگ ہی اس مسئلے کو سمجھ سکتے, ورنہ اکثر لوگ اس میں بہک گئے. اچھے بھلے لوگ بہک گئے, اچھے پڑھے ہوئے لوگ, اچھے زیادہ علم رکھنے والے لوگ بہک گئے اس معاملے کو لے کر. تو اللہ نے کہا
انا الدہر، میں زمانہ ہوں. زمانے سے مراد یعنی ساری زمانے کی قدرت کیا ہے؟ اللہ کے اختیار. یسب الدہر، ابن آدم زمانے کو برا بھلا کہتا ہے. دیکھیے آج میں اس مسئلے کو واضح کرنا چاہتا ہوں جو ہم میں سے ایک بڑی تعداد جو ہے بعض دفعہ بول دیتی ہیں، ان کو اس بات کا یقین نہیں ہوتا کہ ہم کیا بول رہے ہیں. اللہ کہتا ہے میں زمانہ ہوں، اور ابن آدم زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، اس کو گالی دیتا ہے. پیارے نبی سے پوچھا صحابہ نے، اللہ کے نبی زمانہ اور زمانے کو کیسے گالی دیتے؟ اللہ کہتا، خود اللہ اس میں وضاحت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرا یہ بندہ ابن آدم جو ہے مجھے کہتا ہے کہ زمانہ نے ایسا کر دیا، فلاں زمانے نے ایسا کر دیا، زمانے نے ایسا کر دیا. یہ زمانہ ومانہ کچھ نہیں کرتا. کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. اللہ کرتا ہے. اور دہریہ کا عقیدہ یہی ہے، فلاسفہ کا عقیدہ یہی ہے کہ وہ وقت اور زمانہ سب کچھ کرتا ہے. اور ہمارا عقیدہ کیا مسلمانوں کا؟ اللہ کرتا ہے. اور اللہ کہتا ہے میں دہر ہوں، میں زمانہ ہوں، اور میں ہی سب کچھ کرتا ہوں، مجھ پر ایمان اور یقین رکھو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بھی واضح کر دی کہ کوئی یہ نہ کہے کہ فلاں زمانہ بہت برا ہے. یہ برا جو کہنے والا یہی ابن آدم مجھے برا بھلا کہتا ہے، مجھے گالی دیتا ہے. کہتے ہیں نا ارے وہ زمانہ تو کون سا اچھا تھا، بہت برا زمانہ تھا. آج سے نہیں کہیں گے، آج سے انشاءاللہ نہیں کہیں گے. معلوم ہو گیا زمانہ کون ہے؟ اللہ. زمانہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کیا ہے. لہذا زمانے کو گالی دینا اللہ کو گالی دینا ہے، زمانے کو برا بھلا کہنا اللہ کو برا بھلا. کیوں؟ کیونکہ زمانے کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. تو یہ کہنا کہ فلاں زمانہ تو بہت برا تھا، حجاج بن یوسف کے بارے میں لوگ بہت بولتے، حجاج بن یوسف کا زمانہ بہت برا تھا. پھر ہم کیا بولیں گے؟ حجاج بن یوسف کا زمانہ بہت برا تھا؟ نہیں، وقت کہیں گے. وقت، ایک وقت ایسا تھا کہ وہ صحیح نہیں تھا، وہ بہت برا وقت تھا. زمانہ نہیں بولیں گے. ٹھیک ہے؟ زمانہ کا یہ معنی ہے، یہ اردو لفظ زمانہ، اور عربی میں اس کو دہر کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ سورہ دہر جانتے ہیں نا، سورہ انسان، سورہ دہر. جی، اسی دہر کو عربی میں اردو میں زمانہ کہتے ہیں. تو زمانے کو برا بھلا مت کیجیے، کہیے، کیونکہ اللہ کہتا ہے میں زمانہ ہوں، اور زمانہ ابن آدم مجھے برا بھلا کہتا ہے. تو برا بھلا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ فلاں زمانہ بہت برا تھا، فلاں زمانہ ایسا تھا. تو یہ کہنا ہی اللہ کو گالی دینا ہے. آگے وقیل اليوم ننساکم کما نسوا لقاء یومکم ھذا. جو لوگ قیامت کے دن اللہ رب العزت سے ملنے کی امید نہیں رکھتے ہیں اور اللہ کی ملاقات سے جو نا امید ہو چکے ہیں، اور یہ جو سمجھتے ہیں کہ اللہ سے ملنا کچھ نہیں ہے، یہیں پہ سب کچھ ہے. تو اللہ قیامت کے دن، حدیث کے الفاظ ہیں، ایک آدمی کو بلائے گا. حدیث کے اندر اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہا گیا ایک آدمی کو اللہ بلائے گا، ادھر کہے گا تجھے بیوی دیا تھا نا؟ وہ کہے گا ہاں دیا تھا. تجھے اولاد ملی تھی نا؟ ہاں ملی تھی. تجھے ایسی سواری ملی تھی نا، ایسے گھوڑے، ایسے خچر، ایسے اونٹ، ایسی گاڑیاں اوڑی جو تم اس کو چلا سکتے ہو، جو تمہارے ماتحت تھی، جو تمہارے حالات تھی. تمہارے پاس ایسا کاروبار تھا نا، آئی ٹی کمپنی میں کام کر رہے تھے، تم کو اتنا پیسہ. ہاں اللہ. پھر تم قیامت کے دن اب یہاں پہ آئے، تمہیں مجھ سے ملنے کی امید تھی، تمہیں یقین تھا؟ نہیں اللہ، مجھے تجھ سے ملنے کی امید تو نہیں تھی، یقین نہیں تھا تجھ سے. تو اللہ کہے الیوم انساک کما نسیتنی، کما نسیتنی، الیوم انساک کما نسیتنی. اللہ کہے گا آج کے دن میں تجھے جہنم میں ڈال کر کے ایسے ہی بھول جاؤں گا جیسے تو مجھے دنیا میں بھول گیا تھا، اور میری ملاقات کو تو نے بھلا دیا تھا. آج کے دن میں تجھے ایسے ہی بھولنے والا ہوں، تجھے جہنم میں ڈال کر. اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کی ملاقات کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے. یاد کریں فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. جو اللہ کی سے ملاقات کی امید کرتا ہے وہ دنیا میں کیا کرے؟ عمل صالح کرے، اور نیک عمل کرنے کے ساتھ شرک نہ کرے. اور شرک کرے. دنیا میں اتنی ساری چیزیں جو اللہ دیتا ہے انسان کو، ہر ایک انسان سے سوال ہوگا، یہ پوچھے گا اللہ یہ ساری چیزیں دی تھی نا، یہ ساری چیزیں. پھر اس کے بعد کہے گا تجھے میرا ملنے کا یقین نہیں تھا، یہ دینے والا کون ہے، اس کے پیچھے کون سی قدرت ہے،
تجھے اس کا علم نہیں تھا، اللہ نہیں تھا، تو اس کے بعد پھر اس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں رس دیا۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھے، اللہ کی ملاقات کی فکر کیجیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگا کر رکھیے۔ پارے کے اخیر میں، اور آخری بات ہے یہ، پارے کے اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت اچھی بات ذکر فرمائی۔ اللہ نے کہا وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے کبریائی، کبریائی کس کو کہتے ہیں؟ بڑائی، بزرگی، کبر، غرور، گھمنڈ، تکبر۔ آسمانوں اور زمین، یہ اللہ نے آسمان و زمین کو بار بار کیوں ذکر کیا؟ کبریا کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، آسمان و زمین کی بات کر رہا ہوں، کیوں؟ بتانے کے لیے کہ دنیا اور زمین اور آسمان کے درمیان جتنی مخلوقات ہیں نا، ایک کو بھی یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ میری چادر کو کھینچے۔ کیا کہا اللہ نے حدیث قدسی میں؟ کہا الکبریاء ردائی، یہ کبریائی، یہ بڑائی، یہ گھمنڈ، یہ تکبر، یہ بڑا بننا، یہ میری چادر ہے۔ یہ میری، کس نے کہا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا۔ فمن نازعنی، جو اس کو مجھ سے کھینچنے کی کوشش کرے گا، جو ان میں سے کسی ایک کو بھی مجھ سے کھینچنے کی کوشش کرے گا، عذبتہ، اسے میں عذاب دوں گا، جہنم میں ڈالوں گا، جہنم۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ، اتنا کہہ دیتا اللہ کے لیے کافی تھا کہ کبریائی ساری چیزیں کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ پھر اللہ نے کیا کہا؟ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں۔ آسمانوں میں بھی مخلوقات ہیں نا اللہ کی بہت ساری، زمین میں بھی۔ اللہ کہتا ہے دنیا اور زمین کے اندر، پوری کائنات میں، آسمان اور زمین میں جتنی مخلوقات بستی ہیں، کسی بھی مخلوق کو یہ زیب نہیں دیتی یہ بات کہ وہ اپنے اندر کبر اور گھمنڈ، تکبر، بڑکپن یہ اپنے اندر پیدا کرے۔ اور جس نے پیدا کیا، اور سمجھ لیجئے اس نے اللہ کی چادر کو کھینچا، اور جو اللہ کی چادر کو کھینچے گا اسے اللہ جہنم میں ڈالے گا۔ رائی کے برابر بھی اگر تکبر اور گھمنڈ دل میں رہا، اللہ ایسے لوگوں کو جہنم میں ڈالے گا، جہنم میں داخل ایسے لوگوں کا ممکن۔ اس لیے میرے بھائیوں، آیتوں پر غور و فکر کرتے ہوئے قرآنی آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ ہم نے سنا ہے اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو پریشان ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہے اللہ ان کی بیماریوں میں شفا کن نصیب فرما، جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ ایمان پر زندہ رکھ، جب خاتمہ ہو ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔